پرانے سوالات، لیکن مصیبتیں یہ نا یہ سارا آگے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ 24 جنوری 2024 کے ہمارے پاس کل تھے 30 سوالات، لیکن 20 سوالات کے 19 سوالات کے میں نے جوابات دیے، تو جو ٹائم ہمارا ڈیو ہوتا ہے وی لاگ کا وہ مکمل ہو گیا، تو اس لیے یہ بقیہ سوالات جو ہے 24 جنوری 2024 کے بچ گئے تھے، تو وہ آج میں پہلے ان کے جوابات دوں گا، پھر آگے انشاءاللہ 25 جنوری 2024 کے جو سوالات آج ملے ہیں پھر انشاءاللہ ان کے جوابات دیں گے۔ ابھی جو میں سوالات کے جوابات دے رہا ہوں یہ وہ ہیں جو 24 جنوری 2024 کو تلاش چینل کی کمیونٹی میں پیسٹ کیے گئے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ سوال نمبر ہے جی 21، ہاں جی سوال نمبر ہے 21، 20 کا بھی جواب دیا جا چکا ہے۔ سوال نمبر ہے 21، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں؟ میری دعا ہے کہ آپ اور آپ کی فیملی ہمیشہ شاد و آباد رہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ڈاکٹر صاحب مجھ پہ 2020 میں کالا جادو ہوا تھا، میری منگنی اپنی کزن کے ساتھ ہوئی تھی، وہ ٹوٹ گئی۔ میری مامی نہیں چاہتی تھی کہ میں ان کی بہو بنوں، اس کے بعد میں بیمار پڑ گئی۔ ہمارے گھر میں ایک کام والی تھی، اس کے ذریعے میری مامی اور ان کی بہن نے پیسے دے کے یہ کام کروایا اور میرے کپڑوں پر جادو کروایا۔ اس کے بعد میری طبیعت اتنی بگڑی کہ میں بتا نہیں سکتی، اور یہ تکلیف 2023 تک جاری رہی۔ میں جب بھی باہر جاتی میرا سر اور آنکھیں باہر نکل آتی، الٹیاں شروع ہو جاتی، میری آنکھیں لال ہو جاتی، میں چیزیں رکھ کر بھول جاتی۔ میرے بابا کا انتقال ہوا تو میری امی عدت میں تھی، ان کی نظروں سے آپ کی ویڈیو گزری خضری عمل والی، میں نے وہ پڑھنا شروع کیا۔ میں اور میری ماں اب آپ کے مرید بن گئے ہیں۔ 8 ماہ سے میں بتا نہیں سکتی مجھے کیا فائدہ ہوا ہے، الحمدللہ میں ٹھیک ہونے لگی ہوں، یوں سمجھیں کہ میں 90% ٹھیک ہو گئی ہوں الحمدللہ۔ اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ میں نے سورۃ انعام آیت نمبر 45 والا عمل کیا ہے، 3 ماہ سے میں یہ عمل کر رہی ہوں، جادو کے بعد میرا پیریڈ سرکل ڈسٹرب ہو گیا ہے، جسم پھولتا جا رہا ہے، میں عمل جاری رکھوں یا بند کروں؟ 21 دن کا عمل تھا، ساری زندگی 7 بار پڑھنے کا کہا تھا، وہ عمل جاری رکھوں؟ پلیز رہنمائی فرمائیں۔ اور خضری عمل پڑھنے کے بعد مجھے 2 ہفتے میں جاب کی آفر ہوئی، میں نے ٹیسٹ اور انٹرویو کلیئر کر لیا ہے ماشاءاللہ، مگر ان لوگوں نے اپنے سورسز استعمال کروا کے میری جاب نہیں ہونے دی۔ پھر آپ نے مجھے پچھلے مہینے 4تھے کلمے والا وظیفہ پڑھنے کو کہا، میری طبیعت بگڑنے لگی۔ اب مسئلہ میری شادی کا ہے، میرا رنگ بہت سفید ہے، چہرے پر ڈارک سپاٹ بن گئے ہیں، میرے جسم پر نیل پڑنے لگے ہیں۔ آپ میرے سوال کا جواب پلیز ضرور دیں تفصیل کے ساتھ۔ دیکھیں آپ نے کئی کام خود غلط کیے ہیں، اس لیے ہم روکتے ہیں کہ جب آپ ایک بار ہمارے سے سوال کر لیں تو پھر انتظار کریں۔ جب آپ بار بار سوال کریں گے، ہمارے سامنے تو آپ نہیں ہیں، ہمیں تو نہیں معلوم کہ واٹس ایپ پہ کون بات کر رہا ہے یا کمیونٹی میں کون بات کر رہا ہے، یہ ہمارے پاس لاکھوں لوگ ہیں، ہمیں تو یاد نہیں رہتا کہ کیا ہے کیا نہیں، تو ہمارے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اور آپ سے بھی۔ اب کیونکہ مسئلہ سامنے آ گیا، آپ نے صرف خضری عمل پڑھنا ہے، باقی تمام اعمال جو ہے اپنے گھر بار کا صدقہ دے کر بند کر دیں، اور اللہ سے 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ پڑھ کے توبہ کر رہے ہیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے عصر بعد سے بھی بچا، اور صرف خضری عمل پڑھنا ہے، وہی 5 اعمال، 5 وقت کی نماز خضری عمل کے حصار کے ساتھ، سارا دن درود پاک پڑھیں گے، رات سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی، آنکھوں کی حفاظت، رزق حلال کمانے کی کوشش، اپنے تمام مسائل کی نیت درود پاک اور خضری عمل کے اندر کرنی ہے آج بھی، اور زندگی میں کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو تو اس کے اندر رہنا ہے۔ آپ کیونکہ پہلی رجت کے اور جادو کے مریض ہیں، آپ زندگی بھر کوئی وظیفہ بھی نہیں کر سکتے۔ پانی پہ دم کر خضری عمل دن رات پئیں، جوں اندر سے جادو نکلتا جائے گا تو آپ کے ایام والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، باقی جو آپ کی خوبصورتی کے حوالے سے شکایت ہے وہ بھی دور ہو جائے گی۔ سوال نمبر ہے جی 22، السلام علیکم حضرت صاحب، میں لاہور سے ہوں، بہت سی دعائیں آپ کے لیے، آپ امت کو اس انداز سے جھنجھوڑ رہے ہیں کہ جس کی شدید ضرورت تھی۔
میں کم مذہبی گھرانے سے ہوں، مجھے رجت اور حصار کا تو پتہ تھا، مگر ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ عاملین کے لیے ہے جو لوگ چلے کرتے ہیں۔ آپ نے رہنمائی فرما کر ساری حقیقت کھول دی۔ کچھ عرصہ پہلے میں بھی اس رسالے والے پیر کے بیان سنتی تھی، بہن بھائیوں کو بھی ویڈیو سینڈ کرتی تھی، کچھ وظائف میں نے بھی کیے تھے، مگر 3-4 ماہ پہلے میں نے آپ کے بیان سنے تو یقین جانیں اس دن کے بعد اس پیر کا بیان سننے کو دل ہی نہیں چاہ رہا، وہ چینل تک نہیں دیکھا۔ نومبر سے خضری عمل شروع کیا ہے، 2.5 ہفتے اتنی طبیعت خراب ہوئی جیسے آخری وقت آ گیا ہو۔ تیسرے ہفتے کچھ طبیعت بہتر ہوئی، گھر میں بیماری اور لڑائی جھگڑا بہت ہے مگر اب بہت بہتر ہو گیا ہے۔ خضری عمل کے بغیر پھر سے وہی صورتحال ہو جاتی۔ خضری عمل میں درود ابراہیم پڑھتی ہوں، صدقہ کم دے پاتی ہوں، اب اس کی طرف بھی توجہ دے رہی ہوں۔ دمے کی مریضہ ہوں، بچپن سے اس بیماری کا شکار ہوں، میرے ننہال میں کئی لوگوں میں یہ بیماری ہے، بہت علاج کروایا، افاقہ نہیں ہوا۔ خضری عمل کا پانی زیادہ پی رہی ہوں، بہت اچھی بات ہے، میاں اور بچوں کو بھی دے رہی ہوں۔ بچوں کے امتحان میں کامیابی کے لیے میں نے اور میرے بچے یا حسیبو پڑھتے تھے، اس سے بہت فائدہ ہوا، لیکن آپ کے بیان سننے کے بعد ہم نے وہ بھی چھوڑ دی۔ ہماری رہنمائی فرمائیں، پلس گریڈ کے لیے کیا پڑھیں جو میں اور میرے بچے پڑھ سکیں، بچوں کو اسکالرشپ ملے، جلد رہنمائی فرمائیں کیونکہ امتحان شروع ہونے والے ہیں، اوروں کا بھی بھلا ہوگا، بچوں کا پڑھائی میں دل لگے۔ آپ دکھی انسانیت کے لیے امید کی کرن ہیں، سورج ہیں جس کی روشنی میں ہم جیسوں کو بھی اپنا مستقبل روشن دکھائی دے رہا ہے، اللہ آپ کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ دیکھیں آپ نے خود بات کو سمجھا ہے، پھر آپ دوبارہ اسی طرف جا رہے ہیں۔ جب آپ نے سمجھ لیا کہ وظائف نہیں کرنے تو پھر بچوں کے لیے وظیفہ مانگیں گے تو بات تو پھر وہیں چلی جائے گی، کیونکہ اس پیر نے تو پٹاری لگائی ہوئی ہے، اس کی تو دکان ہے، وہ تو کہتا ہے کہ یہ یا حسیبو کا وظیفہ کرو، اول پوزیشن تمہاری آئے گی۔ اگر وظیفوں سے پوزیشنیں آتی ہیں تو اس کی اپنی کیوں نہیں آئی ہے؟ خود جو ہے وہ میٹرک پاس کیوں ہے؟ خود جو ہے وہ کالج سے بھاگا ہوا کیوں ہے؟ کسی کے کہنے سے کہ میں پی ایچ ڈی ہوں تو وہ پی ایچ ڈی تھوڑا ہی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر پی ایچ ڈی ہوتا تو اس نے یہی کام کرنے تھے، یہی کام کرنے تھے۔ تو اللہ والو جو لوگ پوزیشنیں لیتے ہیں وہ وظائف کرتے ہیں، جتنے بھی بورڈز میں ٹاپ کرتے ہیں یا مختلف امتحانات کے اندر لوگ ٹاپ کرتے ہیں تو وہ کیا پوزیشنیں لیتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ درود پاک سے بڑا کون سا وظیفہ ہے؟ بچوں کو درود پاک پہ لگاؤ۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے درود پاک پڑھا وہ سنورے گا، اس کی اولاد سنورے گی، اس کی اولاد کی اولاد کو اللہ سنوار دے گا۔ تو اللہ والو یہ وظیفہ چھوڑ کے تو آپ ادھر جاؤ گے، وہ بے شک اللہ کا نام ہے لیکن اس کے ساتھ شرائط لاگو ہوں گی، تو پھر آپ کو شرائط کا علم نہیں ہے۔ پہلے آپ دیکھیں خضری عمل کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ جو آپ صورتحال بتا رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ جادو اور رجت کے شدید مریض ہیں، شدید مریض ہیں، آپ فیملی پوری پھنسی ہوئی ہیں۔ یہ تو اللہ پاک کا کرم تھا کہ آپ کو یہ چینل مل گیا، ورنہ آپ جس کے پیچھے چل رہے تھے اس نے تو امت کو وہاں لے جا کے مارا ہے کہ کوئی پانی دینے والا نہیں ہے، گھروں کے گھر برباد ہو گئے۔ تو ابھی آپ یہ اللہ سے دعا کریں کہ جو پہلی رجت وظائف کی ہوئی ہے آپ اس سے کسی طریقے سے بچ جائیں، اس سے بچ جائیں تو تب آپ کی جان چھوٹ جائے۔ خضری عمل کو سارے زندگی نہیں چھوڑنا، 5 اعمال جو امت کو بتاتا ہوں اس کے اندر آپ نے رہنا ہے، زندگی میں کوئی مسئلہ بھی ہو اس کے اندر آپ نے نیت کرنی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سوال نمبر ہے جی 23، السلام علیکم حضرت صاحب، میں انڈیا سے ہوں، سلسلہ قادریہ میں بیعت ہوں، کیا عورت کو یہ عمل کرنا چاہیے؟ 5 نمازوں کے ساتھ ایک تسبیح گنج قادری پڑھتی ہوں، ایک تسبیح یا باسط ہوں، ایک تسبیح درود شریف، فجر کی نماز سنت کے بعد ملحقہ پڑھتی ہوں، نماز تہجد پڑھتی ہوں، تیسرے کلمے کی ایک تسبیح، 11 صبح درود شریف پڑھتی ہوں، ان سب کے کرنے سے رجت تو نہیں ہوگی، رہنمائی فرمائیں۔ اللہ والے دیکھیں میں کتنی بار یہ سمجھاتا ہوں کہ امت کا بیڑا غرق ایسے نہیں ہو گیا، امت خود بھی چاہتی تھی ہمارا بیڑا غرق ہو، امت خود بھی چاہتی تھی ہمارا بیڑا غرق ہو۔ آپ سوشل میڈیا کھولیں، وہ لوگ جن کو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کی بھی تمیز نہیں ہے وہ دین سکھا رہے ہیں۔ جب ہمارا معیار اتنا گر جائے گا کہ ہم کسی چینل پہ جائیں، ہم پہلے دیکھیں یہ بندہ کون ہے، یہ پڑھا لکھا ہے، جاہل ہے، عالم ہے، دنیاوی تعلیم عصری تعلیم حاصل کی ہے، یہ اس کا کیا طریقہ کار ہے، پھر وہ کوئی بات کرے ہم اس بات کا اثر لیں، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ قرآن بھی پڑھ رہا ہو تو جس کو آپ جان پہچان نہیں ہے، آپ کو اس کا کوئی ڈاکانہ حدود دربہ معلوم نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ میں کیا بتا رہا ہوں کہ جن کو گھر میں دوسری بار روٹی نہیں ملتی، گریوی نہیں ملتی، وہ بھی وظیفے دے رہے ہیں۔ جن کو کھانے سے پہلے، وضو سے پہلے نہیں کہہ رہا، کھانے سے پہلے معمول کے ہاتھ دھونے کی بھی تمیز نہیں ہے،
وہ بھی وظیفوں کے چینل جو ہے وہ چلا رہے ہیں، اور امت ان سے وظائف لے کر پڑھ رہی ہے، اور وہی پیر بنتے ہیں، کل وہ پیر بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پیروں کی اولادیں ہیں مومن اور یا عاملین کی اولادیں ہیں، یہ جو چینل چلاتی ہیں۔ عورتوں کو اگر دین سیکھا ہوتا ہوا آپ نے، تو عورت کو اللہ والے تو وظیفے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عورت تو دن رات عبادت کے اندر ہے۔ اگر مرد حلال کما رہے ہیں، عورت گھر سنبھال رہی ہے، تو یہ دونوں جو ہے چلتے پھرتے اللہ کے ولی ہیں۔ بس فرض جو عبادت ہے وہ کرو۔ اس دور میں رزق حلال کمانے سے بڑا کوئی جہاد نہیں ہے، اور اس دور میں اپنے بچوں کو پالنے سے عورت کے لیے کوئی بڑا جہاد نہیں۔ اتنے مسائل ہیں کہ بندہ بتا نہیں سکتا۔ تو جس رب نے تمہارے قدموں کے نیچے، تمہارے تلووں کے نیچے، تمہارے پاؤں کے نیچے جنت رکھی ہے، تو جنت کو وظیفوں کی ضرورت پڑ گئی ہے نا؟ ہمارے سر پہ دو سینگ یہاں ہوتے تو زمانے کو پتا چل جاتا یہ بے وقوف پاگل آ رہے ہیں۔ جس ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اس کو وظیفوں کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ وہ تو ہاتھ اٹھائے اللہ کا عرش ہلا کے رکھ دے، اور ہم نے ہاتھ اٹھانے والا کام چھوڑ دیا، ہاتھ آگے کر کے مانگنے والا کام شروع کر دیا۔ جو کام ہے مخلوق خدا سے، کبھی خصم کے آگے ہاتھ، چلو وہ تو جائز ہے، پیروں کے آگے ہاتھ، یوٹیوبر کے ہاتھ، ہمیں یہ وظیفہ دے دو، ہمیں یہ وظیفہ دے دو۔ اگر یہی دونوں ہاتھ آپ نے اللہ کے سامنے اٹھائے ہوتے، آپ زندگی بھر آپ وظائف نہ کرتی۔ آپ کو عورتوں کو، تو کوئی بھی عورت ہو، یہ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی عورت ہو، کسی عورت کو وظائف کی ضرورت نہیں۔ عورت گھر کے کام کر رہی ہے تو وہ حالت عبادت کے اندر ہے، حالت عبادت کے اندر ہے۔ آپ کو کیا وظائف کی ضرورت ہے؟ عورتیں، ہماری مائیں بہنیں تو اتنی مصروفیت والی زندگی ہے، مسائل اتنے ہیں، آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، کملی والے پہ درود پڑھیں، بس اپنے گھر کو سنبھالیں، گھر والوں کو، بچوں کی تربیت کریں، شوہر کی خدمت کریں۔ اس سے بڑا کوئی وظیفہ کائنات میں ہے ہی نہیں۔ آپ قرآن پڑھیں، بچے آپ کو قرآن پڑھتا دیکھیں، آپ نماز پڑھیں، بچے آپ کو نماز پڑھتا دیکھیں، آپ درود پڑھیں، بچے آپ کو درود پڑھتا دیکھیں۔ جو میں امت کو 5 اعمال بتا رہا ہوں، یہ اگر ہماری مائیں بہنیں گھر میں کرتی تو آج شافی کو یہ محنت نہ کرنی پڑتی، یہ ہمارا محاذ نہ ہوتا۔ تو اس لیے آپ کسی بھی سلسلے کے ہیں، سب کچھ بند ہے، وہی جو 5 اعمال بتاتا ہوں اس کے اندر رہیں گے، ورنہ یہ رنگ برنگے وظیفے کریں گے، آج کے دور میں یہ ممکن نہیں ہے۔ فسق و فجور گناہوں کا دور ہے، رجت میں پھنس جائیں گے، برے طریقے کے ساتھ پھنسیں گے آپ، اجڑ گھر بھی جائے گا، نسل بھی برباد ہو جائے گی۔ سوال نمبر ہے جی 24۔ السلام علیکم حضرت صاحب، پلیز جواب ضرور دیجیے گا۔ چوتھا کلمہ سارے نبیوں نے پڑھا ہے، تیسرا کلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ صحابی نے پوچھا تھا فرشتوں کی تسبیح اور کلمہ طیبہ، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کہا تھا یہ کبھی نہ چھوڑنا۔ پلیز جواب ڈیٹیل سے عطا فرمائیں، میں آپ کی مرید ہوں۔ تیسرا کلمہ تو حصار ہے، جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ دیکھیں جی، آپ کے پاس یہ من گڑت دلائل آپ کے پاس ہیں، آپ اس کو وظیفہ بنا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ضرور پڑھیں، لیکن میرے منہ سے آپ نہیں کہلوائیں کہ اجازت ہے۔ آپ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس فضائل ہیں، ہم کسی کو کون ہوتے ہیں روکنے والا؟ نہ ہی ہم روکتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پڑھنا ہے تو اس کی شرائط لاگو ہوں گی، تو آپ ضرور پڑھیں، ان کی شرائط کا خیال رکھیں۔ اب آپ یہ کہیں کہ جی آپ مجھے ان کی شرائط بتا دیں، تو یہ میرے پاس وقت نہیں ہے، تمام بیانات جو ہے وہ وہاں پہ اپلوڈ ہیں، یا جن کا یہ وظیفہ ہے، جو آپ نے یہ حوالے دیے ہوئے ہیں، نوح علیہ السلام نے پڑھا تو فلاں نے پڑھا تو فلاں نے پڑھا، تو وہ آپ ان سے سن لیں۔ مرید آپ میری ہیں تو کام آپ جو ہے وہ عجیب و غریب کر رہی ہیں۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میرے مریدین ہیں، متعلقین ہیں، شافیہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ جڑے، انہوں نے 5 اعمال کرنے ہیں، یا زندگی بنا لو، دنیا بنا لو، یا آخرت بنا لو۔ اتنا آپ کو علم نہیں ہے، عقل آپ کو اتنی نہیں ہے کہ یہ کلمے کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہیں۔ ہوں ٹھنڈ پہ گئی ہے، یعنی عالمہ بنی ہوئی ہیں، میں آپ کی مرید ہوں، تو ایسے مرید کو تو شرم سے مر جانا چاہیے کہ آپ مجھے سنا رہی ہیں کہ فلاں نبی نے پڑھا تو فلاں نبی نے پڑھا۔ کلمے تو حدیث کی کتاب میں نہیں ہیں، یہ 6 کلمے تو بعد میں علماء نے، بزرگوں نے بنا کے دیے ہیں کہ بھائی ان کی فضیلت بہت آئی ہے، ان کلمات کی ہے۔ یہ اس طرح تو کلمے ہے ہی نہیں ہے، حدیث کی کتابوں میں بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو تسبیح ملائکہ ہے وہ فرشتوں کی تسبیح ہے، یہ چوتھا کلمہ یا تیسرا کلمہ ادھر نہیں آپ لے کر جائیں، باقی ان کلمات کی حدیث پاک میں فضیلت آئی ہے، لیکن کہیں پہ یہ نہیں آیا کہ سارا دن آپ پڑھتے رہیں۔ اگر آج کے دور میں پڑھیں گے تو شرائط لاگو ہوں گی، ہاں شرائط کے ساتھ آپ پڑھیں تو اس سے بڑی کوئی عبادت ہی نہیں ہے۔ چوتھا کلمہ جس کو ہم کہتے ہیں، یا تیسرا کلمہ ہم کہتے ہیں، یا 5واں کلمہ کہتے ہیں، یا 6واں کلمہ کہتے ہیں، شرائط کے ساتھ پڑھیں، مسئلہ شرائط کا ہے۔ تو لیکن جو مرید ہیں ان کو تو اجازت ہی نہیں ہے، آپ 5 کام جو کہیں ہیں وہ کریں۔ اور دوسری بات ہے کہ اگر آپ ثواب کے لیے کرتے ہیں، کیا درود پاک پڑھنا ثواب نہیں ہے؟ استغفار کرنا ثواب نہیں ہے؟ خضری عمل پڑھتے ہیں وہ ثواب نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں قرآن کی تلاوت کرو، ادھر کیا موت آتی ہے تلاوت کرتے وقت؟
یعنی قرآن کے ساتھ امت نے ایسی دشمنی لی ہوئی ہے کہ قرآن نہیں پڑھنا. حضرت صاحب وظیفہ بس دے دیں، وظیفہ دے دیں، وظیفہ دے دیں، بس ایسا چسکا جو چٹکارا لگا ہوا ہے. بھائی جو وقت ملتا ہے وہ قرآن پڑھو، قرآن کا حق ادا کرو. خضری عمل آپ نے پڑھ لیا، درود پاک پڑھ لیا، ایک تسبیح استغفار کی کر لی، اتنے وظائف ہو گئے، مزید کی ضرورت نہیں ہے. سوال نمبر ہے جی 25. السلام علیکم حضرت صاحب، اللہ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آپ کی صحبت میں رہتے ہیں. حضرت صاحب بس ایک حسرت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی آپ کی طرح باپ، بھائی یا بیٹے کا رشتہ نصیب کرتا ہے، لیکن افسوس کہ ان تینوں رشتوں سے محروم ہیں. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. حضرت صاحب آپ نے مجھے انمول عمل دیا ہے، میں وہ پڑھ رہی ہوں الحمدللہ. ہر نماز کے ساتھ خضری عمل کر رہی ہوں، درود تنجینا 313 بار پڑھ رہی ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ بدلے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنے کے لیے درود اربع کی ایک تسبیح بھی پڑھ سکتی ہوں کہ نہیں؟ رہنمائی فرمائیں. حضرت صاحب ہم گھر والوں نے 2.5 لاکھ درود پاک پڑھ لیا ہے، اجتماعی عمل میں قبول فرما لیں. دیکھیں میں جتنے بھی اعمال بتاتا جاؤں گا، درود پاک کے تو بہت سے صیغے آئے ہیں، تو پھر آپ کیا میرے ساتھ جو ہے کانٹا بدلتے جاؤ گے؟ جو آپ اپنے اعمال کر رہے ہیں ان کو جاری رکھیں. بار بار درود پاک بدلیں گے تو آپ کو ثواب تو ملے گا، لیکن پھر آپ کا علاج نہیں ہوگا، نفع کم ہوگا. اس لیے جو عمل بتایا ہے یا جو آپ نے شروع کر لیا اس کے اندر رہیں تاکہ اس کی تاثیر جو ہے وہ آپ کی روح میں، آپ کی زبان میں آئے. جی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سوال نمبر ہے جی 26. السلام علیکم پیر صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جب 7 ماہ پہلے آپ کی خضری عمل کی ویڈیو آئی تھی تو آپ نے تب صبح و شام پڑھنے کا فرمایا تھا. تب سے میں یہ عمل کر رہی ہوں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی بتایا تھا. سب لوگ 2 وقت حصار کرتے ہیں، 5 وقت حصار کرنا ممکن نہیں ہے. سسرال میں ماحول ایسا نہیں کہ نماز کے بعد اتنی دیر بیٹھ کر ہم پڑھ سکیں. وہ کہتے ہیں کہ اس نے جادو ٹونا شروع کر دیا ہے، بس فرض نماز پڑھ کے جلدی سے اٹھ جانا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز پڑھنے کی اجازت نہیں. کیا کروں؟ اس سلسلے میں پروفیسر صاحب ہماری رہنمائی فرمائے. میرے جسم پر بلو کلر کے نشان پڑتے ہیں. بلو کلر کے نشان 2 طرح پڑتے ہیں، جب شوہر سے پھینٹا پڑے تو یا جنات سے پھینٹا پڑے. اب یہ آپ نے وضاحت نہیں کی کہ وہ کیوں پڑھتے ہیں، لیکن میں حسن ظن یہ رکھ رہا ہوں کہ آپ کے اپنے شوہر کے ساتھ اچھی بنتی ہوگی اور آپ کو جو نشان پڑھ رہے ہیں وہ جنات کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں. تو جب آپ 2 بار کریں گے تو 2 بار تو حصار ہوگا، علاج تو نہیں ہو جائے گا. جو پہلے میں نے خضری عمل بتایا وہ محض حصار کے لیے بتایا تھا، چلو بھائی 2 بار حصار آپ کر لیں. جب آپ 5 بار خضری عمل کریں گے تو وہ حصار بھی ہو جائے گا، علاج بھی ہو جائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بیان ایسا نہیں ہے جس کے اندر میں یہ نہ کہوں کہ بھائی ہم نے آج تک کوئی شرط عائد کی نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں بھائی آپ نے نماز پڑھی، جائے نماز سے اٹھ جاؤ، مسجد میں نماز پڑھی باہر نکلو، چلتے چلتے کچن میں جا کے پڑھ لو، مرد نے اپنی دکان پہ جاتے جاتے پڑھ لو، آفس میں جاتے جاتے پڑھ لو، وضو ٹوٹ بھی گیا تب بھی پڑھ لو. اب مجھے بتاؤ کہ سانس کہاں سے پکڑ لے گی؟ اس کا مطلب ہے کہ نیت اپنی میں فطور ہے. تو پھر بیٹا نشان تو پھر پڑیں گے. جب یہ نشان پڑھتے رہیں گے جسم کے اندر اتنی نیگیٹو انرجی چلی جائے گی کہ آپ قابل نفرت ہوتی جاؤ گی، گھر میں لڑائیاں پڑیں گی. پہلے جنات نے نشان ڈالے ہیں تو پھر ماشاءاللہ مجازی خدا بھی لتر مار مار کے نشان یا چپیڑے مار مار کے نشان ڈالے گا، خدا نہ خواستہ. تو اپنا علاج کریں، اس کو 5 وقت پڑھیں، کوئی قید نہیں ہے. باقی سارا دن درود پاک پڑھیں، کام کاج کریں. میں تو یہی تو امت کو سمجھاتا ہوں کہ ہم نے مصلی پہ نہیں بیٹھے رہنا، مصلی پہ نہیں بیٹھے رہنا، کام کرو. عورتیں ہیں گھر کا کام کرو، مرد ہے باہر کا کام کرو. اور جب کام کر رہے ہو اس کے دوران بس اللہ کو نہیں بھولنا، اپنی توجہ اپنا دھیان جو ہے وہ اللہ کی طرف رکھنا ہے. رب کیا فرماتا ہے؟ کیا اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور جب تم نماز پڑھ لو یعنی نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، تو پھر تم پھیل جاؤ، فِي الْأَرْضِ زمین پہ پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ اللہ کا فضل تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ نے رسول بھی یہ بتایا. اتنا کتنا مسئلہ آ گیا. آج کام چور عورتیں اور کام چور مرد کس کام پہ لگے ہوئے ہیں؟ کرنا کرانا کچھ نہیں وظیفوں کے اوپر. اچھا ہوا آپ کو ایسی ساس ملی ہوئی، اچھا ہوا. اللہ کرے ایسی ساس سب کو ملے. اچھا ہوا تمہیں نہیں بیٹھنے دیتی ہیں، کیونکہ بیٹھ بیٹھ کے الٹے وظیفے کر کر کے تو گھروں کے گھر تباہ کیے ہیں. کوئی جادو ٹونے پہ لگ گئیں تو کوئی وظیفوں پہ لگ گئیں. ساسیں ملی ہوتی ہیں ایسی تو نہ یہ وظیفے پڑھتی، نہ خود پڑھتی، تو نہ امت آج برباد ہوتی.
گھر کا کام کرو، چلتے پھرتے درود پڑھو، خضری عمل پڑھ کے حصار کر لو، وضو نہیں بھی تب بھی پڑھا جا سکتا ہے، کسی قسم کی کوئی بندش یا رکاوٹ یا شرط نہیں ہے، جیسے آپ کو آسانی ہے کرو، اپنا علاج کرو۔ یہ جسم پہ جو نشان پڑتے ہیں، کل یہ معاملات بگڑ گئے تو بہت آپ پریشان ہوں گے پھر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سوال نمبر ہے جی 27۔ السلام علیکم شافی صاحب، کیا زوال کے وقت درود پاک پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ رہنمائی فرمائیں، شکریہ۔ زوال کے وقت پڑھو، پل گھاٹ کے اوپر پڑھو، بیوی کے پاس لیٹ کے پڑھو، بیوی کو اپنے پاس لٹا کے پڑھو، ہر حال میں پڑھو، صرف حرام کماتے وقت نہیں پڑھنا۔ یہ مسئلہ نہیں پوچھتے بھائی، یہ کوئی نماز ہے، سجدہ ہے، مکروہ ہو جائے گا، زوال کا وقت ہے۔ ذکر کے لیے کوئی زوال نہیں ہے، نہ زوال ہے، یہ تو عروج ہی عروج ہے، جتنا پڑھتے جاؤ گے چڑھتے جاؤ گے۔ وہ یہ مسئلہ جو آپ نے پوچھا ہے اللہ والے، یہ سجدے کے لیے ہوتا ہے کہ جب زوال کا وقت ہی ہوتا ہے، یا صبح سورج طلوع آفتاب ہے، غروب آفتاب سے پہلے 20 منٹ، طلوع شمس جو سورج ہے اس کے بعد کے 15 سے 20 منٹ، اور اسی طرح 11:25 سے لے کے 11:45 تک، یا 11:35 سے لے کے 11:55 تک یہ جو وقت زوال کا ہوتا ہے، اس وقت جو مجوسی ہیں وہ اپنی پوجا پاٹ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، شیاطین اپنی پوجا پاٹ کرتے ہیں، اس لیے ان کو مکروہ اوقات قرار دیا گیا تاکہ مسلمان اگر اسے سجدہ کر رہے ہوں تو ہماری مشابہت نہ ہو، کسی کو یہ نہ ہو کہ یہ جو ہے وہ فلاں کو معاذ اللہ سجدہ کر رہے ہیں، کوئی بدگمان ہمارے بارے میں نہ ہو۔ تو اسلام نے وہ تمیز رکھی ہے، اس کے لیے یہ وقت ہے، باقی ذکر کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ 24 گھنٹے جب چاہیں جس حال میں ہو، پاکی ناپاکی کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ جو زوال کا وقت ہو جب سجدہ نہیں کر سکتے اس وقت ذکر زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا وہ شرک ہو رہا ہوتا ہے، گناہ کا کام دھرتی پہ ہو رہا ہے، ادھر ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو کیا ہوگا، نظام جو ہے وہ اس میں توازن رہے گا، تو مخلوق خدا کے اوپر جو آزمائشیں ہیں یا پریشانیاں بلائیں ہیں وہ پہ کم اترتی ہیں۔ اور تیسری بات جو میرے ذہن میں ابھی آئی کہ یہ جو اوقات ہوتے ہیں، یعنی مغرب کا وقت پہلے کا 15-20 منٹ، فجر کے بعد کے 20 منٹ، زوال کا وقت، یہی وہ وقت ہوتا ہے اگر آپ اس وقت کے اندر ذکر میں رہیں گے آپ ہمیشہ جادو سے محفوظ رہیں گے۔ یہی وہ اوقات ہوتے ہیں جس میں ہلاکت والا عمل جو ہے وہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس میں مسلمان جو ہے وہ عبادت میں نہیں ہوتے، حالت عبادت کے اندر نہیں ہوتے، تو نفلی عبادت کا رواج آج کل نہیں رہ گیا، ذکر اذکار کا رواج آج کل نہیں رہ گیا، تو پھر یہ اوقات کے اندر شیطانیت جوبن پہ ہوتی ہے، عروج پہ ہوتی ہے، تو جادو کا وار جو ہے وہ چلتا ہے، اور ہم حالت کمزوری کے اندر ہوتے ہیں، ضعف میں ہوتے ہیں، اس لیے وہ ہمارے پہ جادو جو ہے وہ چل جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ سوال نمبر ہے جی 28۔ السلام علیکم حضرت صاحب، میرا نام محمد اسلم ہے، میں کراچی سے ہوں، میری بہن 3 سال سے فالج کی مریضہ ہے، سیدھی سائڈ پر فالج ہے، یعنی رائٹ سائڈ پر، اور شوگر بھی ان کو ہے، اس لیے رہنمائی فرما دیں۔ میرا چھوٹا بیٹا رات کو سوتے ہوئے اچانک رونا شروع کر دیتا ہے، اس کا نام زید احمد ہے، 3 سال کا ہے، میں درود پاک پڑھ کر سینے سے لگا لیتا ہوں، رہنمائی فرمائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، آپ آرزو چینل پہ جائیں، وہاں خضری عمل کا بیان ہے، اس کو آپ سنیں، ہر نماز کے بعد آپ نے خضری عمل پڑھنا ہے، پڑھ کے پانی پہ دم کر کے مریضہ کو بھی پلائیں، خود بھی پئیں اور بچے کو بھی پلائیں، اور اس کے بعد آپ تلاش چینل پہ جائیں، وہاں روحانی مالش کے نام سے ایک بیان ہے، وہ سنیں، وہ جو مریضہ ہیں فالج کی ان کی روحانی مالش کریں، انشاءاللہ لاکھوں لوگوں نے شفا پائی ہے، ہماری دعا ہے کہ اللہ رسولنا آپ کی جو عزیزہ ہیں ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ کوئی عمل آپ نے نہیں کرنا۔ سوال نمبر ہے جی 29۔ السلام علیکم حضرت صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ میں 25 سال کی ہوں اور میرا رشتہ آتا ہے، بات سمجھ نہیں آتی، میرے گھر والے کسی نہ کسی وجہ سے ریجیکٹ کر دیتے ہیں، گھر والے حساب کرواتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر اثرات ہیں، جس کی وجہ سے رشتے میں بھی مسئلہ آ رہا ہے، میں درود پاک اور استغفار ملا کر پڑھتی ہوں، ہر نماز کے بعد خضری عمل پڑھتی ہوں، لیکن مجھے رات میں ڈر لگتا ہے، اس طرح جب میرا علاج ہو رہا تھا تب بھی مجھے رات میں ڈر لگتا تھا، اب میرا کہیں سے علاج نہیں ہو رہا، اور میرے ابو روحانی علاج بھی کرتے ہیں، پہلے بہت رش ہوتا تھا لیکن اب اتنے لوگ نہیں آتے، پلیز مجھے گائیڈ کریں۔ سمجھ آ گئی؟ بچی کو سمجھ نہیں آئی؟ بیٹے، جو آپ کے والد صاحب نے جو کام کیا ہے، کام تو کیا ہے انہوں نے،
اب भुगतना उनको भी पड़ेगा और भुगतेंगे आप भी। आमलीन के हाँ यही मसला होता है कि वो लोगों को तो नफ़ा पहुंचाते हैं लेकिन उनकी अपनी औलादें जो है वो बर्बाद हो जाती हैं, क्योंकि वो वज़ाइफ करते रहे, रजत भी आई, जिन लोगों को दम करते हैं उनका असर भी आया। तो बहरहाल जो होना है आपके वालिद साहब ने किया है, उनको क्योंकि इन चीज़ों का इल्म नहीं था, वो बस मखलूक खुदा की कह लें कि खिदमत के लिए करते रहे हैं या सवाब के लिए करते रहे होंगे, लेकिन यह है कि उनका अपना घर जो है वो उजड़ गया। अब आपने किसी से आमिल से ना तो इलाज करवाना है, आपने हर नमाज के बाद खिजरी मल पढ़ना है। खिजरी मल पढ़ के पानी पे दम करके 21 दिन कच्ची जगह पे खड़े होकर नहाएं और रोज़ाना जो है खून का सदका, जान का सदका यानी मुर्गी जो ज़बह करके दें। इंशाल्लाह इसका जोर टूट जाएगा। बाकी आपके आमाल दुर्द पाक इस्तग़फ़ार बिल्कुल ठीक है, वो जारी रखें, इंशाल्लाह फरिश्ता आएगा, बात भी बन जाएगी। और अल्लाह से दुआ भी करते रहना कि या अल्लाह जो मेरे वालिद साहब ने आमाल किए या करते हैं उनके असराते बद से मुझे और मेरे घर वालों को महफूज फरमा। जब खिजरी अमल करते हैं तो 3 नीयतों से खिजरी अमल करना है, काट, पलट, हिफाजत। अगर कहीं से भी असरात आ रहे हैं तो उनको वो पलट जाएं, काट भी हो जाए, पलट भी हो जाए। जब आप हिफाजत की नीयत करेंगे तो आइंदा आप महफूज भी रहेंगे, तब आपका काम चलेगा। वरना आपके वालिद साहब ने जो काम किया हुआ है उसके बहुत ज़्यादा भयानक नताइज निकलते हैं अमूमी तौर पे। सवाल नंबर है जी 30 और आखिरी। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, क्या मैं कुरान पाक की वीडियो का चैनल बना के सबक पढ़ा सकती हूँ? इसमें कोई गुनाह का काम तो नहीं है? प्लीज़ मेरी रहनुमाई फरमा दीजिएगा। बहुत अच्छा सवाल है, बेटी ने पूछा। देखें, मैं एक मोटा सा असूल बता देता हूँ, फिर आपका जैसे दिल मुतमईन हो आप कर लीजिएगा। औरत के मानी है छुपी हुई चीज़। औरत के क्या मानी है? छुपी हुई चीज़। तो औरत का जो सत्तर है वो क्या है? सर ता पा। और मर्द का सत्तर क्या है? नाफ से लेकर घुटनों तक। ठीक है, मर्द का इतना सत्तर है, औरत का क्या है? सर ता पा 70 है। तो जिस औरत का सर ता पा 70 है तो वो अपना चेहरा जो है या जो भी आप कंटेंट बनाएंगे उसको पूरे ज़माने के सामने दिखाने की इस्लाम इजाज़त कैसे दे देगा? एक बात होगी। दूसरी बात ये होगी, औरत है नाम छुपी हुई चीज़ का, तो इसलिए उलमा ये बात कहते हैं कि औरत की आवाज़ भी औरत है। औरत की आवाज़ भी औरत है। जैसे औरत के बदन का पर्दा है, ऐसे ही औरत की आवाज़ का पर्दा है। शरीयत यहां तक हुक्म देती है कि जब घर में दस्तक हो तो औरत घर में अकेली हो या औरत दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे पे आए तो वो करख्त लहजे में बात करे। किस लहजे में बात करे? करख्त लहजे में बात करे। उसकी आवाज़ के अंदर इतनी करख्तगी हो कि उसकी आवाज़ से बाहर वाला बंदा मुतासर ना हो, उसकी आवाज़ से मुतासर ना हो। ये है दीन इस्लाम हमारा, कि कोई ये उसकी आवाज़ से मुतासर हो, उसको तफरिफ्ता हो जाए। घर में अकेली औरत है, बार बार जो है वो राब्ता करे। और ये वाला लवल मसला मालूम ना होने की वजह से हमारी औरतें जब फ़ोन उठाती हैं नरम और मुलायम आवाज़ से हेलो कहती हैं, बाद में क्या होता है कि वही रॉन्ग नंबर वाले फिर पीछे लग जाते हैं। तो दीन ने हमारी शरीयत ने हमारी तरबियत क्या की है, या हुक्म दिया है कि औरत जो है जब मर्दों से बात करे तो उसका लहजा करख्त होना चाहिए, गरजदार होना चाहिए, ताकि आगे मर्द को किसी जगह पे खारश ना हो। अगर कहीं खारश है भी है तो वो भी सर्वर की तरह ख़त्म हो जाए, है होम्योपैथिक हो जाए। ऐसी औरत का होना चाहिए। तो जब आगे लुभा लुभा के बातें करेंगी, मीठे मीठे अंदाज से बातें करेंगी और इसको कहेंगी ये इखलाक है, ये बद अखलाकी है। भाई बद अखलाकी नहीं है, ये हिफाजत है जो अल्लाह ने अपने दीन के ज़रिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत को दी है। तो अर्ज़ करने का मेरा मकसूद ये है कि जब आप चैनल बनाएंगे, आप बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, आपकी आवाज़ को सारी दुनिया सुनेगी, तो आपकी आवाज़ भी एक पर्दा है। फिर अब आपके ज़हन में या जो लोग सुन रहे हैं उनके ज़हनों में ये सवाल आएगा, जो लाखों लोग जो है ख़वातीन डॉक्टर्स हैं या मुख्तलिफ़ शोबा के लोग हैं, IT के लोग हैं, वो जो चैनल बना के काम कर रहे हैं, तो क्या वो गलत कर रहे हैं? देखें, बात ये है, जो गलत है ना वो तो गलत है, जो गलत है वो गलत है। पहली तो बात ये नहीं कि इसमें डॉक्टर की या किसी की या मेरी बीवी की या आपकी बीवी की या बहन की बात नहीं हो रही, बात औरत की हो रही है कि औरत का पर्दा या सत्तर सर तपा है और औरत की आवाज़ भी औरत है, यानी औरत की आवाज़ का भी पर्दा है। इसमें कहीं बात आई है कि डॉक्टर की, इंजीनियर की, यूट्यूबर की या कुरान की हाफजा की, किसी की बात नहीं है।
جو دوسرے لوگ ڈاکٹرز ہیں یا اور شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں, اساتذہ باز چینل چلاتے ہیں, دیکھیں وہ ہر بندے کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر اپنے شعبے کا چینل چلا رہا ہے, وہ دین نہیں ہے, وہ دینی چینل نہیں ہے. اگر وہ غلط ہے, بے پردہ ہو کے کر رہا ہے, تو ہر بندے کو پتا ہے کہ یہ غلط ہے. آپ دین کے نام پہ جب یہ کریں گے تو یہ برداشت نہیں ہوگا, آپ کو اس کی سزا اللہ کی طرف سے فوراً جو ملے گی. جس طرح آج بچیاں جو ہیں وہ دف کے اوپر نعتیں پڑھ کے, ڈھولکیوں کے اوپر نعتیں پڑھ کے, اور دلہن نے اتنا میک اپ نہیں کیا ہوتا, ایسے پلسٹر کیا ہوا میک اپ, اتنا چھچورا پن اوور, غریب گھروں کی جن کے گھروں میں روٹیاں نہیں پکتی تھیں, جس طرح پیروں نے, اس طرح وہ بچیاں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے, چینل بنا لیے ہوئے ہیں, اور وہی ویڈیو بن رہی ہے, محفل میں آ رہی ہیں, آنے کی, بیٹھنے کی, اور جناب اپنی نمائش ہو رہی ہے, کپڑے دکھا رہی ہیں, گجرے دکھا رہی ہیں, سارے بنا کے پہ سوشل میڈیا پہ لاکھوں ویوز اس کے اوپر جو ہے وہ گھنٹوں میں آتے ہیں. کیا وہ حضور کی محبت میں آتے ہیں؟ نہیں, وہ جو میڈم یہاں بیٹھی ہوئی ہے اس کی محبت میں سارا ہو رہا ہے. وہ ایک بچی لاکھوں لوگوں کو ایک گھنٹے کے اندر گناہ گار کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے, اور نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استعمال ہو رہا ہے. بھائی گناہ کرنا ہی ہے تو حضور کا نام کیوں استعمال کر رہے؟ جاؤ جو مرضی کرو, جاؤ زنا کرو, بدکاریاں کرو, جو مرضی کرنا ہے. اس طرح قرآن کی تلاوت کا چینل بچیوں نے بنائے ہوئے ہیں, باہر کے چینل ہیں بہت زیادہ, میں دیکھتا ہوں, میری نظر میں ہیں, کیونکہ سارا دن ہمارا کام ہے, بنائے ہوئے ہیں. کیونکہ جس طرح ہمارے پاکستان کے اندر نعتیں پڑھی جاتی ہیں, مصر کے اندر, یمن کے اندر, ٹھیک ہے, عرب کے اندر اسی طرح قرآن پڑھا جاتا ہے. جس طرح ہم پیسے پھینکتے ہیں ایسے وہی کام کرتے ہیں. جو خرافات ادھر ہیں ہم نعتوں کے نام پہ کرتے ہیں یا محفل میلاد کے نام پہ کرتے ہیں, وہ قرآن کی تلاوت کے نام پہ کرتے ہیں. کیونکہ ہمیں قرآن سمجھ نہیں آتا, اس لیے ہم اس کا ذوق نہیں لیتے, لذت نہیں لیتے. وہ قرآن سے لذت لیتے ہیں کانوں کی, عمل میں وہ بھی فارغ ہیں, عمل میں ہم بھی فارغ ہیں. تو اس لیے میں نے تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ کوئی سن رہا ہو تو اس کے ذہن میں یہ بات آئے. اگر آپ ڈاکٹر ہوتی, انجینئر ہوتی, ٹیچر ہوتی, کوئی اور آپ کا شعبہ اس طرح کا ہوتا, ماہر نفسیات ہوتی, آپ اپنا چینل بناتی, تو بھائی وہ دین نہیں تھا, وہ ایک دنیا کا معاملہ تھا. تو گنجائش نکل سکتی تھی کہ بھائی عورتیں باہر جا کے دفتروں میں بھی تو کام کرتی ہیں نا, ٹھیک ہے, دفتروں میں تو کام کرتی ہیں, اگر انہوں نے چینل پہ تو حجاب کر کے کام کر لیا تو کیا فرق پڑے گا, چلو گنجائش نکلتی. یہ تو کام ہی دین کا ہے کہ آپ قرآن پھیلائیں اور قرآن کے خلاف کام کریں. سمجھ آ گئی بات؟ اس کی گنجائش نہیں نکل سکتی, اس کی نہیں نکل سکتی. ہاں یہ آپ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا سوشل میڈیا پہ, انسٹاگرام پہ یا فیس بک کے اوپر اپنا پیج بنا لیں اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے, تاکہ پھر وہ لوگ جو آپ سے قرآن پڑھنا چاہیں آپ ان کو آن لائن کلاس جس طرح ہوتی ہے وہ آپ بسم اللہ پڑھائیں, کیونکہ وہ تو آپ ہوں گے اور آپ کے شاگرد ہوں گے. یوٹیوب پہ جب آپ چینل بنائیں گے تو آپ کو اس کے اندر اپنا کانٹینٹ ڈالنا پڑے گا. جیسے میں اب بول رہا ہوں تو یہ بیان کیا ہے, یہ بعد میں سوشل میڈیا پہ چلا جائے گا, ٹھیک ہے. تو اب اس طرح اگر جب آپ یوٹیوب کا چینل بنائیں گے تو آپ قرآن پڑھائیں گے بھی, پھر اس کی ویڈیوز بھی بنے گی, سارا زمانہ دیکھے گا, آپ کی آواز کو سنے گا, تو وہ نظام کسی اور طرف, یعنی نیکی کے نام کے اوپر گناہ کا کام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. سمجھ آ گئی؟ تو اگر آپ اپنے ذریعہ روزگار کے طور پہ یا آپ قرآن کی خدمت کے طور پہ جو بھی آپ کا جذبہ ہے آپ کام کرنا چاہتے ہیں, تو میں نے آپ کو یہ سجیشن دی ہے, رائے دی ہے کہ آپ انسٹاگرام پہ یا فیس بک کے اوپر اپنے پیجز بنائیں, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر جو ہے اپنے اب جو بھی اپنا نام رکھیں گے اس کو آپ پروموٹ کریں. اللہ آپ کے لیے آسانی کرے گا. کچھ لوگ آپ کے ساتھ رابطہ کر لیتے ہیں, پھر آپ ان کو جو ہے آن لائن کلاسز جو ہے وہ انڈیویجول پڑھائیں, آپ کو اس سے ریونیو بھی آ جائے گا, اور اگر آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ دونوں کام ہی ہو جائیں گے. بیٹیوں کے لیے دین کے نام پہ, قرآن کے نام پہ عملیات کے چینل بنانا یا قرآن کی تلاوت کے چینل بنانا, اس کی ہرگز اجازت شریعت نہیں دیتی. یہ آج کے سوالات تھے, یعنی 24 جنوری 2024 کے جو باقی بچ گئے تھے وہ تھے. اور آخر پہ میں یہ گزارش کروں گا وہ تمام حضرات جو تلاش چینل کی کمیونٹی کے اندر سوالات کو پیسٹ کرتے ہیں, جب اللہ والو سوال آپ نے پیسٹ کر لیا تو تھوڑا سا انتظار کیا کریں. بار بار آپ سوالات کو جب پیسٹ کرتے ہیں تو کئی دفعہ ان کو ڈیلیٹ کرتے کرتے آپ کا اصل سوال بھی ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. تو آپ یہ یقین رکھیں, حوصلہ رکھیں کہ 100% آپ کے سوالات جو ہے وہ کاپی کیے جاتے ہیں, ان کا جوابات دیے جاتے ہیں. تو آج الحمدللہ 24 جنوری 2024 تک کا جتنا بھی کانٹینٹ تھا وہ سارا کلیئر ہو گیا. تو کل سے انشاءاللہ ہم آگے شروع کریں گے 25 اور
26 का। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस मेहनत को, कोशिश को कबूल मंजूर फरमाए। वो तमाम हज़रात जिनको जवाबात मिल गए हैं, वो जिस तरह मैंने उनको तजवीज़ किया इलाज, उस पर अमल करें। शिफात देने वाले अल्लाह की ज़ात है, इंशाअल्लाह अल्लाह करम फरमाएगा। और वो हज़रात जिनको जवाबात नहीं मिले, उन्होंने 24 तारीख से पहले कमेंट किया हुआ था, तो जो वीलॉग दर्ज चैनल के ऊपर अपलोड हुए हैं, तमाम पीछे तक का रिकॉर्ड सारा 24 जनवरी तक, 1 जनवरी से 24 जनवरी तक मुकम्मल क्लियर है। आप अपने जवाबात उनके अंदर ढूंढें। आखिरी बात कि आज के बाद वो तमाम हजरात जो कमेंट सेक्शन में सवाल लिखेंगे, अपना और अपने शहर के नाम के साथ लिखेंगे, अपना और अपने शहर का नाम, क्योंकि आप अपना नाम लिखते नहीं ना शहर का नाम लिखते हैं, उस वजह से वो सवालात एक जैसे होने की वजह से आपको पता ही नहीं चलता कि मैं किसका जवाब दे रहा हूँ और किसका नहीं दे रहा, और आप बार बार पे गिला भी करते हैं और बार बार वहाँ पे पेस्ट भी करते हैं सवाल को कि हमारे सवाल का जवाब दिया जाए। अल्लाह हमारी इस मेहनत को, कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जो दुखी हैं अल्लाह उनका दुख दूर अता फरमाए, जो सुखी हैं अल्लाह उनके सुख में बरकतें अता फरमाए, जो बीमार हैं, रूहानी बीमार हैं, बदनी बीमार हैं, घरों में हैं, हस्पतालों में हैं, अल्लाह सबको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। वो तमाम हज़रात जिन्होंने तलाश चैनल की कम्युनिटी में बहुत खूबसूरत दुआएं हमारे लिए मोहब्बत भरी की हैं, अल्लाह उनकी दुआओं को हमारे हक़ में कबूल मंजूर फरमाए, और हमारी दरख्वास्तों को अल्लाह उनके हक़ में कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह उनको हमेशा शाद व आबाद रखे। वो तमाम हज़रात जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है तलाश चैनल की कम्युनिटी में, या जो हमारे ऑफिशियल नंबर्स हैं व्हाट्सएप के, जो भी उनकी तमन्नाएँ हैं, दुआएं हैं, अल्लाह बेहतर जानता है, वो दिलों के राज और दिलों के भेद जानने वाला है। अल्लाह बिन मांगे अल्लाह उनकी तमन्नाओं को, आरज़ों को पूरा फरमाए। जो मांगा अल्लाह वो भी अता फरमाए, जो नहीं मांग सके हमारी ज़रूरतें अल्लाह बिन मांगे अता फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।